بسم اللہ الرحمن الرحیم اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیہ آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام الملك الله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مجلس جس مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے، اس کا مقصد ہے کہ قربانی کے فضائل اور اس کے کچھ احکامات، اور خصوصاً خاص طور سے قربانی میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان مسائل پر آج کی مجلس میں گفتگو ہوں گی انشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں کہ ان مسائل کو آپ سنیں گے بھی اور یاد بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی صرف اسلام میں صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا، گوشت بنایا اور کھا لیا۔ در حقیقت قربانی کا فلسفہ اور اس کی فلسفی یہ ہے کہ انسان جس طرح اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جب وہ ادا کرتا ہے تو یہ بات اس کے ذہن و تصورات میں ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا نہ صرف ارادہ فرمایا بلکہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش بھی فرمائی تھی۔ گویا ہم اس سنت کو اور اس واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ میں جذبہ پیدا کرنا ہمارا مقصود ہوتا ہے، اور اسلام وہی جذبہ قربانی ہر مومن کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح آج تم نے اپنے مال کی قربانی دے کر ایک جانور خریدا، اور ایک جانور جس کو تم نے پالا پوسا اور اس سے محبت ہوئی تمہیں، اور اس کے بعد تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا، اسی طرح اگر وقت آئے تو اسلام پر اپنی جان دینے سے، اپنی اولاد کی قربانی دینے سے، اپنے مال کی قربانی دینے سے بھی انسان نے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ ہے وہ حقیقی جذبہ، اور یہ جذبہ کار فرما ہو تبھی حقیقی معنوں میں قربانی کی ادائیگی کہا جا سکتا ہے، اور تبھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کی ادا کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اگر گوشت کھانا ہو تو قربانی یوں تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوتی اور وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو اسلام ایک مومن کامل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے علماء سے آپ نے سنا ہے کہ ان کے زمانے کا بادشاہ نمرود، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، سمجھایا، اور جب وہ نہیں مانا تو مناظرے بھی ہوئے، اور مناظرے کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، مگر قدرت خداوندی سے ابراہیم محفوظ رہے، اور وہ آگ جو جلانے کے لیے مہیا کی گئی تھی حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے گلزار بنا دیا۔ اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور تاریخ اسلام کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ روئے زمین پر اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ہجرت کرنے والے سب سے پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم سے پہلے ہجرت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، کیونکہ مقصد تو قربانی کے فضائل اور مسائل بیان کرنا ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی مکمل سوانح حیات پر گفتگو ہوں گی۔ المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت حاجرہ اور ایک حضرت سارہ۔ حضرت حاجرہ سے ایک صاحبزادہ آپ کو پیدا ہوا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے۔ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حاجرہ کو لے جاؤ اور ایک ویران میدان میں، ایک ویران جگہ پر جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کوئی متنفس نہ ہو، ایسے مقام پہ ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت حاجرہ کو اس مقام پہ حضرت ابراہیم نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑ دیا، گویا یہ بیوی کی بھی قربانی تھی اور اولاد کی بھی قربانی تھی۔ چھوڑنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پانی کے لیے جب ایک پریشانی کا مسئلہ سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے زمزم پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں آتے حضرت حاجرہ سے ملتے، اور جب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا، پانی ظاہر ہوا، تو کچھ قبیلے وہاں قبائل آباد ہو گئے، اور مکے کی یہ پہلی آبادی تھی جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی وجہ سے وہاں پر آباد ہوئی۔ چنانچہ جب یہ آبادی اپنے گھیراؤ پر اور وسعت کے اعتبار سے بہت پھیلی تو عالم یہ ہوا کہ ہاں چند قبائل آباد ہوئے، اور آپس میں پھر نکاح اور قبیلے کے اضافے کے لیے، نسل انسانی کے بڑھاوے کے لیے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہونے لگی۔ مفسرین اکرام فرماتی، جس میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اور امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مدارک کی 3 جلد کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو گئی تو حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت تھی، جیسے کہ ایک باپ کو ایک بیٹے سے ہونا چاہیے، مگر حضرت ابراہیم کی محبت اس قدر غلبہ تھا اس کا کہ جتنا ایک انسان اپنی اولاد سے نہیں کرتا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک لائق اور فرما بردار بیٹا تھا، اور بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ بھی اس وجہ سے بھی بہت محبت تھی۔ مشیت الہی کا تقاضا ہوا کہ ابراہیم کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے کہ جب حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اللہ کی راہ میں ایک عزیز کی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اس کا ذکر بڑا تفصیل سے آیا ہے، اور سورہ صفات کے اندر اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سب سے عزیز ترین چیز جو ہے وہ آپ قربان کیجیے اللہ کی راہ میں۔ چنانچہ بعض تفاسیر میں آیا کہ آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسرے دن پھر خواب ہوا، خواب میں کہا کہ ابراہیم اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کیجیے، پھر آپ نے قربان فرما دیے 100 اونٹ کے قریب، یہاں تک کہ تیسری بار کہنے والے نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کیجیے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، میں بھی قرآن کی کچھ آیت تلاوت کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خواب تھا، تو کیا ضروری تھا کہ کسی خواب پر عمل کیا جائے؟ آخر خواب خواب ہوتا ہے اور خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن یہاں مفسرین اکرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور تمام علماء اہل سنت کا، بلکہ میں کہوں گا کہ دیگر مکاتب فکر کا بھی اس تعلق سے اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی کے خواب بھی وہی کے مانند ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب جو ہے وہ محض ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اگر خواب میں حکم دیا جا رہا تھا، در حقیقت وہ اللہ کی جانب سے وحی تھی، تو نبی کے خواب چونکہ وحی کے مانند ہوتے ہیں۔ اور آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو کتاب الوحی جو پہلا باب ہے بخاری کا، اس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
جب اعلان نبوت کا مجھے حکم دیا جانا مقصود ہوا تو پہلے مجھ پر خوابوں کے ذریعے وہی نازل کی گئی، پھر بعد میں جبریل آئے۔ تو خواب جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہوتے ہیں، اور خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کا حصہ ہے، 46واں یا 40واں حصہ فرمایا، اور میرے بعد نبوت نہیں ہے مگر اچھے اور بہترین خواب۔ یہ حدیث ترمذی میں نقل کی گئی، اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو یہ اللہ کا حکم ہی تھا، محض ایک خواب نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن عظیم کا سورہ صفات اور پارہ نمبر 22 ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پارہ نمبر 23 ہے سورہ صفات میں، اللہ رب العزت اس بات کا ذکر یوں فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحوک فانظر ماذا ترى۔ قرآن عظیم فرماتا ہے کہ پھر جب وہ یعنی کون حضرت اسماعیل کام کے قابل ہو گیا، مطلب ایک اچھی عمر کو پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے حکم دیا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے اسماعیل سے کہا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارى فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، اے میرے بیٹے میں نے اللہ کی جانب سے خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا دیکھا؟ انی اذبحوک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس متعلق تیری رائے کیا ہے، میں تیرے سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تجھ سے کہ میرے بیٹے جو اللہ کی جانب سے مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، گویا اشارہ ہے کہ میں اس کی تکمیل کروں، لیکن چونکہ اس قربانی کا معاملہ صرف میری ذات سے وابستہ نہیں ہے بلکہ تیری بھی ذات اس میں شامل ہے، میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا تو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل کی فرما برداری کا ذکر قرآن ان الفاظوں میں کرتا ہے، وہ کام آپ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو اگر چاہے تو من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ اور اس تعلق سے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے کہ حضرت اسماعیل کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اے میرے باپ اگر یہ رب کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا ایسے 100 اسماعیل اللہ کی رضا کے لیے قربان ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی اس بات کو سنا تو بڑے خوش ہو گئے، اور حضرت حاجرہ کے پاس آئے، کہا کہ ایک بہت عزت و عظمت والے کے ہاں ایک دعوت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسماعیل کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، حضرت اسماعیل کو تیار کرایا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کو روانہ فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت ابلیس ظاہر ہوتا ہے حضرت حاجرہ کے پاس اور کہتا ہے حاجرہ جانتی ہو ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہا وہ تو ایک بڑے عزت والے عظمت والے کی دعوت میں لے گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے جملے سے مراد یہ تھی کہ عزت و عظمت والا تو اللہ رب العزت ہے، اور اس نے گویا مجھے قربانی کے لیے بلایا ہے تو گویا یہ اس کی دعوت ہے اور اس کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ تو دعوت پہ گئے ہیں کہ عزت و عظمت والے کی، ایک بڑے بلند و بالا کی، تو شیطان نے کہا ہے حاجرہ وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم چاہتے کہ اسماعیل کو ذبح کر دے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں حقیقت یہی ہے۔ ابلیس بار بار بولتا رہا، حضرت حاجرہ کہتے رہی کہ بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، اور وہ بھی ابراہیم جیسا نبی جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہو۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ کام تو چلنے والا نہیں ہے، مجبور ہو کر حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب جب یہ ابلیس نے اصلی بات کہی تو حضرت حاجرہ کہتی ہے مردود اب اصل بات بتاتا ہے، اگر یہ پروردگار عالم کا حکم ہے تو ایک بیٹا اسماعیل کیا ایسے ہزاروں بیٹے اسماعیل اللہ کے لیے قربان ہے۔ اب یعنی آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پورا گھرانہ اتنا عظیم الشان گھرانہ، میں کہوں یہ نبی کے جد کریم کا گھرانہ ہے، نبی کے جد کریم ہے، تو جب بیج ایسا ہوگا تو درخت کا ایسا ہوگا، اور پھر درخت اللہ کے رسول ہے جو اس بیج سے پیدا ہوئے، اور پھر اس درخت کے جو پھل ہے وہ امام حسن امام حسین اور اہل بیت نبوت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ پورا بیج اور یہ پورا درخت اور یہ پھل نیچے سے لے کر اوپر تک عظمت و بلند و بالا اور عظمت و عزت والا ہے، سب اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی یہ جماعت ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ایک نہیں ہزاروں اسماعیل ایسے قربان ہیں۔ چنانچہ ابلیس وہاں سے بھاگتا ہے، اور بھاگنے کے بعد پھر حضرت اسماعیل کے بیچ میں آیا اور حضرت اسماعیل کو اس نے ورگلانا شروع کیا، کہا اسماعیل جانتے ہو تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا تم چاہو تو اپنی جان بچا سکتے ہو، اپنے باپ کا ہاتھ چھڑاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔
تو انہوں نے کہا مردو دفع تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم یہ اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے؟ اور آپ نے وہی جملے فرمائے کہ ایک اسماعیل کیا ایسے ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہیں۔ اب جب وہ ابلیس مجبور ہو گیا تو تفسیر مدارک اور دیگر تفاسیر میں ہے کہ ابلیس نے حضرت ابراہیم کے درمیان میں آیا، اور نبی پہ اس کا بس نہیں چلتا، شیطان کتنے ہی لوگوں کو ورگلا لے مگر نبی پر اس کا بس نہیں چلتا۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے یہ ہیلا کیا شیطان نے کہ اپنے جسم کو پھلانا شروع کیا، اور دو وادیاں جس کے درمیان سے حضرت ابراہیم گزر رہے تھے اس میں اپنے آپ کو اس نے اتنا پھیلایا کہ وادیوں میں بالکل یہ پھنس کر رہ گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے جب اس معاملے کو دیکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا یا کنکریاں ماری، چنانچہ وہ ابلیس وہاں سے فرار ہوا۔ پھر دوسرے مقام پہ بہکایا آپ نے، پھر وہاں ماری، پھر تیسرے مقام پہ اس نے ورگلانا شروع کیا، پھر آپ نے ماری۔ گرد کے 3 مقامات پر اس نے آپ کو وسوسے ڈالے اور ورگلانے کی کوشش کی، اور حضرت ابراہیم کنکریاں مارتے رہے۔ اللہ رب العزت کو یہ کنکریاں مارنا ابراہیم کا اتنا پسند آیا کہ حج کے رکن میں اس کو شامل فرما دیا گیا، اور آج تک حجاج اکرام وہ 3 مقامات جہاں شیطان کے نشان ہے، جہاں اس نے ورگلایا تھا، وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہاں میں ایک مسئلہ بڑی ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ابلیس ہے، تو بعض حجاج یہ کرتے ہیں کہ نفرت میں چپل مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کنکریاں مارے اس لیے کہ وہاں کوئی ابلیس کھڑا نہیں ہے جو آپ کے جوتے کھاتے بیٹھا ہے، وہ تو صرف سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کنکری جو آپ مارتے وہ ابلیس کو لگتی ہے، بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کنکری مار کر سنت ابراہیم ادا کرتے ہیں ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں سوچتا ہے ایک مرتبہ میں نے ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی تھی، آج تک نسل ابراہیم اس عمل کو جو مارا گیا تھا اس کو ادا کر کے مجھے ذلیل و خوار کر رہی ہے، تو یہ ذلیل و خوار ذلت کا سبب ہے اس کے لیے، تو وہاں کنکریاں ہی مارے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی بھی یہی سنت ہے۔ چنانچہ آپ مینا میں لے کر آتے ہیں، اور مینا میں لانے کے بعد آپ نے حضرت اسماعیل کو ایک مقام پہ لٹا دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تفسیر مدارک، اور اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں آپ کو، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25۔ اس کے علاوہ تفسیر در منصور جو امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 792 پر، اور دیگر مفسرین الگ الگ تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو جب آپ نے لٹایا ایک پتھر پر ذبح کرنے کے لیے، تو حضرت اسماعیل نے چند باتیں اپنے والد سے عرض کی، اور وہ کیا باتیں عرض کی؟ اس میں ایک یہ تھی کہ ابا حضور آپ چھری کو تیز کر لیجئے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود چھری چلائیں۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ میری گردن پہ چلیں گی تو تکلیف مجھے ہوں گی، بلکہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کو زیادہ زحمت اٹھانی پڑے گی، یعنی آپ محبت دیکھیں اپنے والد گرامی سے، اور اس قربانی کے جذبے کو ملاحظہ کرے کہ ایسے وقت عموماً یہ ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی اولاد ہوتی تو اپنے اس باپ کے جذبے کو اس کا احساس بھی نہیں کرتی، تیاری نہیں ہوتی قربانی کے لیے، اور بالفر تیار بھی ہو جاتی ہوتی، کہ نفرت آمیز اس میں معاملہ ہوتا۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کہ میرے باپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کو زحمت اٹھانی پڑے، آپ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد دوسری آپ جو نصیحت جو ہے گزارش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان کے وقت عین اس موقع پر کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلا رہے ہو، محبت شفقت پدرانہ آپ کے اندر جذبہ بیدار ہو جائے، اور وہ محبت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ جو ہے اس کام سے باز آ جائے اور امتحان میں ناکام نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے والد گرامی آپ ایسا کیجئے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، جب آپ مجھے دیکھیں گے نہیں تو محبت کا ایک جذبہ کم ہو جائے گا کچھ دیر۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ میرے باپ ابراہیم آپ جب ذبح کریں مجھے تو اپنے آپ کو تھوڑا مجھ سے دور رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آئیں اور وہ خون آلود ہو جائے، اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کیجئے۔ اور پھر کہا کہ اے میرے والد جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو یہ میرے کپڑے میری والدہ حضرت حاجرہ کو دے دینا، تاکہ وہ اس نشانی کو رکھیں اور اس نشانی سے مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ حضرت اسماعیل کی کچھ گزارشات تھی اور کچھ التماسات تھے جو آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے کیے۔ اس کے بعد یہاں قرآن عظیم فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کہتا ہے کہ جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، ہمارے حکم کی فرما برداری کی، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹھا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کو ابراہیم نے ماتھے کے بل لٹھایا، وَنَدَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتا ہے بس تبھی ہم نے ندا کی،
اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم بس رک جائیے، اور بے شک تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے نیک لوگوں کو، نجزی المحسنین، نیکوں کو ایسی ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارا مقصد اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا، بلکہ آپ کے جذبہ قربانی کو ملاحظہ کرنا تھا، اور آپ اس جذبے میں پورے کامیاب ہوئے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے میں چند باتیں ایک اور عرض کر دیتا ہوں۔ قاضی خاں جو فتاوی کی کتاب ہے اور اس میں کچھ تفاسیر ہے، تفسیر نصفی یا تفسیر مدارک جلد 2 صفحہ نمبر 26 پر ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل فوراً تیزی سے جاؤ اور جنت میں جو ایک دمبا ٹہل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، اس دمبے کو لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو وہاں رکھ دو۔ اب یہ دمبا کیا تھا؟ وہ جنت کا کون سا دمبا تھا جس کو دنیا میں لایا جاتا ہے؟ وہ دمبا وہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت حابل اور قابل، یہ دونوں ایک لڑکی کے نکاح کے دعوے دار تھے، جیسا کہ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، اور جس سے نکاح حضرت حابل کا ہونا چاہیے تھا، قابل بھی چاہتا تھا کہ اسی لڑکی سے نکاح ہو جس کا نام اقلیمہ آتا ہے۔ تو چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت آدم نے فیصلے کے لیے یہ فرمایا کہ تم دونوں بیٹے اپنے اپنے قربانیاں پیش کرو۔ چنانچہ دونوں صاحبزادے اپنے اپنی قربانیاں لے کر آتے ہیں۔ قابل نے یہ کیا کہ اناج لے کر آیا، اور حابل نے یہ کیا کہ دمبا لے کر آتے ہیں۔ اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اللہ جس کی قربانی قبول فرمانا چاہتا تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ آسمان سے آگ اتری اور حابل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور وہ دمبا جو ہے بظاہر دنیا میں جل گیا، مگر اللہ نے اس کو حیات نو عطا فرمائی اور اس کو جنت کے اندر کو چھوڑ دیا، اور جنت کے پھلوں سے کھایا پیا کرتا اور پروان چڑھتا تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی حکمت جانتی تھی کہ یہ دمبے کا کام اور کہاں آنے والا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت حابل کا دمبا تھا، جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ اس دمبے کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو رکھ دو۔ اب یہاں پر یہ 2 مفسرین کے میرے پاس اس وقت حوالے اور بھی تفاسیر ہے، اس کے علاوہ وقت ہوتا تو میں اور حوالے بیان کرتا۔ چنانچہ تفسیر مدارک میں امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور امام قاضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل دمبے کو لے کر آنے لگے تو حضرت ابراہیم نے آہٹ محسوس کی، انہیں احساس ہوا نبی جو ہوتا ہے آنکھوں پہ بظاہر پٹی ہو لیکن کوئی عالم اس سے چھپا نہیں ہوتا، نبی کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو آپ نے بند پٹی ہونے کے باوجود جان لیا کہ آسمان سے کوئی نازل ہو رہا ہے، کوئی اتر رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے فوراً پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جبریل جو ہے دمبا لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ شاید اللہ کو میری قربانی منظور نہیں ہوئی، شاید اللہ نے میرے جذبے کی جو ہے نامنظور فرما دیا ہے، اور یہ جبریل لا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح نہ کروں، اس کی جگہ دمبا ذبح کروں، اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم کی پوری پیروی کی جائے اور اسماعیل کو ذبح کیا جائے۔ تو آپ نے افسوس کے عالم میں کلمہ کہا، اور وہ کلمہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت عظیم ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ کے جملے اس بات میں تھے کہ پروردگار تو عظیم ہے، ایسا نہ کر کے مجھے امتحان میں ناکام ہونا پڑے، اے رب کائنات یہ نہ کر، اس انداز میں آپ نے پڑھے۔ اور جبریل نے جب اس منظر کو دیکھا کہ ابراہیم کا جذبہ اللہ کی رضا کے لیے اتنا بلند و بالا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی ذبح کرنے پر آپ آمادہ ہے، تو بڑے حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ جملہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی بہت بڑا ہے۔ یہ ان کے جملے تھے۔ اب اسماعیل نے دیکھا کہ میرے باپ بھی افسوس انداز میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی اور بلندی بیان کر رہے ہیں، جبریل بھی کہہ رہے ہیں، تو اسماعیل نے بھی گمان کیا شاید اللہ تعالیٰ کو میرا جذبہ منظور نہ ہوا، میری قربانی منظور نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل تیسرا جملہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کو یہ 3 جملے اتنے پسند آئے کہ قربانی کے 3 دن کے ایام میں حکم دے دیا گیا کہ یہ ایام تشریق کے جو دن ہوتے ہیں تسبیح کو تم سب تلاوت کرو اور جملے کی یاد تازہ کرتے رہو۔ یہ جو ہے تکبیرات ایام تشریق پر پڑھی جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دمبا جو جنت میں تھا اور قابل کے قربانی کا تھا، جبریل فوراً لائے، اور ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اس سے بھی کمتر بہت کم ترین وقت، بہت باریک وقت میں اتنے تیزی کے ساتھ جنت سے آئے اور تیزی کے ساتھ انہوں نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور دمبے کو رکھ دیا، چھری چلی، اور یہ بس کتنا عرصہ تھا، کتنا وقت تھا، حضرت ابراہیم کا چھری چلانا اور حضرت جبریل کا دمبا لانا، اسی بیچ میں اسماعیل ہٹ بھی گئے اور دمبا ذبح بھی ہو گیا۔
یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے، اور میں اس کے حوالے دے دوں کہ یہ تنبا جنت کا تھا، اور اس کے جو بیان آیا ہے امام حاکم علیہ رحمہ نے اپنی المستدرک کے اندر باب کتاب التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 609 حدیث نمبر 4048 میں اس کو بیان کیا، اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر طبری کے اندر جلد 23 صفحہ نمبر 87، تفسیر مدارک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 26، اور ابن کثیر نے بھی اس کو حوالہ نقل کیا، یہاں ابن کثیر بھی موجود ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39، اور امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر